یا رسول اللہ وعلا علیک و صحابیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلا علیک و صحابیک یا سیدی یا نور اللہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں اور محمد کی غلامی ایمان کی شرط اول ہے اگر ہو اس میں کوئی خامی تو ایمان نامکمل ہے اور خودی کو کر بلند اتنا ہر تقدیر سے پہلے خودی کو کر بلند اتنا ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے نبی رحمت نور مجسم امام الانبیاء حبیب کبریاء احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے نظر کرم اور آپ کی نظر عنایت سے الحمدللہ مدرسۃ المدینہ اسکول سسٹم نشتر کالونی لاہور کا آج 20واں سالانہ رزلٹ اور تقسیم انعامات ہے 20واں الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے یہ سالانہ رزلٹ اور تقسیم انعامات آج انعقاد پذیر ہے اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے آج رمضان المبارک کا 8واں روزہ بھی ہے اور بابرکت دن عظمتوں والا مہینہ یہ جاری و ساری ہے پہلا عشرہ جاری و ساری ہے عزیزان گرامی قدر ساتھ ہی آج میں بتاتا جاؤں کہ انشاءاللہ ہماری اسٹیج کی زینت پیر طریقت راہبر شریعت پیر سید محمد اسلم شاہ صاحب بخاری آپ قصور انشاءاللہ وہ بھی چند لمحات کے بعد اسٹیج کی زینت بنیں گے آل رسول ہیں آل نبی اولاد علی ہیں وہ بھی انشاءاللہ آج 20ویں سالانہ رزلٹ اور تقسیم انعامات پر جو ہے ہمارے اسٹیج کی زینت بنیں گے اور ایک اور بات بتاتا جاؤں کہ آج ایک ایسے ہونہار طالب علم کو جس نے لاہور بورڈ وفاق المدارس آل اسلامیہ رضویہ میں حدیث و سیرت کا ایک پیپر ہے اس میں 100 نمبر میں سے 95 نمبر لے کر پہلی پوزیشن حاصل کی ہے لاہور بورڈ میں الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے انشاءاللہ اس بچے کو بھی ایک لیپ ٹاپ کی صورت میں انعام سے نوازا جائے گا انشاءاللہ ایک بچے کو لیپ ٹاپ جو ہے وہ دیا جائے گا جس کی جو قیمت ہے 54,000 ہے وہ انشاءاللہ اس بچے کی کارکردگی پر احسن کارکردگی یہ لاہور بورڈ وفاق المدارس حدیث و سیرت کے یعنی سال دوم کے پیپر تھے ساتھ ہی 10ویں کلاس تھی اور اس بچے نے یعنی کہ 100 نمبر میں سے 95 نمبر
لے کر نمایاں پوزیشن حاصل کی انشاءاللہ پیر صاحب کے ہاتھوں سے اس بچے کو بھی انعام سے نوازا جائے گا۔ آج الحمدللہ کیونکہ میں یہ بات کروں تو یوں کہا کرتا ہوں کہ جتنا دیا سرکار نے مجھ کو اتنی میری اوقات نہیں، جتنا دیا سرکار نے مجھ کو اتنی میری اوقات نہیں، یہ تو کرم ہے ان کا ورنہ مجھ میں ایسی بات نہیں، یہ تو کرم ہے ان کا ورنہ مجھ میں ایسی بات نہیں، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ حضرات محترم، بسا اوقات ہم ٹپ ٹاپ کو دیکھتے ہیں، شوشا کو دیکھتے ہیں اور ادھر بھاری بھرکم اخراجات اس لیے برداشت کرتے ہیں کہ جی ایک نام ہے اور ایک ٹپ ٹاپ ہے، لیکن میرے دوستوں اور معزز محترم آنے والے مہمانان گرامی، عزیز طلبہ، یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہے کہ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں، چمک دمک رکھنے والے، شوشا رکھنے والے فقط اتنا کر کے دکھاتے ہیں، لیکن میرے کریم آقا علیہ السلام کا فرمان سنیے۔ میرے آقا علیہ السلام نے ایک چٹائی پر بیٹھنے والے طالب علم، ایک چٹائی پر قرآن کی تعلیم کو حاصل کرنے والے طلباء کے بارے میں، پڑھنے پڑھانے والوں کے بارے میں کیا فرمایا؟ فرمایا دنیا والوں، کسی کو ناز ہے دولت پر، کسی کو ناز ہے حکمرانی پر، لیکن میں بتا دینا چاہتا ہوں جو میرے محبوب کا غلام حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، جو میرے رب کے توحید کو ماننے والا، میری رسالت کا اقرار کرنے والا، پھر قرآن سے محبت کرے، فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین ہے وہ شخص جو قرآن کو سیکھتا ہے، دوسروں کو سکھاتا ہے۔ حضرات محترم، مانتے ہیں دنیا کی ہر چیز کی ضرورت پڑتی ہے، لیکن ایک بات ذہن نشین کر لو، میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حدیث پاک کے الفاظ ہیں، مولا علی پاک فرماتے ہیں اللہ رب العالمین نے تو رمضان کو اور قرآن کو بخشش کا بہانہ بنایا ہے۔ حضور فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، فرمان مصطفیٰ سنیے، میری آقا علیہ السلام نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا اور اس دن میں قرآن رب کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اپنے پڑھنے والوں کے لیے شفاعت کرے گا، عرض کرے گا مولا اس نے نہ تو دولت کو دیکھا، سوکھی کھا لیتا تھا، مصلی پر چٹائی پر بیٹھ کر مجھے پڑھا کرتا تھا، مجھے یاد کیا کرتا تھا، مجھے پڑھنے کے لیے اس نے گھر بار بھی چھوڑا، ماں باپ کو بھی چھوڑا، رشتہ داروں دوستوں کو بھی چھوڑا، مجھے پڑھنے کے لیے گھر بار چھوڑ کر مجھے سینے سے لگا لیا۔ اللہ یہ دنیا میں اپنے آرام کو قربان کرتا رہا، میں تیری بارگاہ میں عرض کرتا ہوں مولا اس اپنے بندے کی بخشش کر لے۔ حضور نے فرمایا رب لم یزل اپنے کلام کی بات کو نہیں موڑے گا اور قرآن کے ساتھ محبت کرنے والے کو جنت عطا کر دے گا۔